کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا۔ ہماری تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر اردو شاعری سبسکرائب کریں۔ آدمی کہہ رہا تھا رامپور ایک ریوڑی جگہ ہے، میں وہاں جلسہ کرنے کے لیے گیا تو ایک آدمی جو تھا وہ جماعت اسلامی کا تھا، مسجد میں بیٹھا تھا، ہم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم کو دیکھ کے کہنے لگا میں نے منع کیا تھا بابر سے، وہ جو مرنے والا بچہ تھا وہ چھوٹا سا تھا، نابالغ بچہ تھا، اور نابالغ بچہ کا کوئی گناہ تو ہوتا نہیں ہے، اور جب گناہ نہیں ہوتا ہے تو اتنی لمبی فاتحہ کی ضرورت کیا ہے، اتنی دیگیں پکانے کی ضرورت کیا ہے، اتنی بریانی زردہ پکانے کی ضرورت کیا ہے، اتنے لوگوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے، اتنے مولویوں علماء کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنے چنے لے آیا، اتنا چنا لانے کی کیا ضرورت؟ یہ سب فضول خرچی ہے، سب فضول خرچی ہے۔ ارے اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ ہاں اگر کوئی بڑا آدمی مرتا، بالغ مرتا، کوئی گناہ اس سے ہوتا اور اس کے لیے فاتحہ دی جاتی، ایصال ثواب کیا جاتا، اس کا تیجا 40واں کیا جاتا تو صحیح تھا، چلو اس کے گناہ بخش گئے کیونکہ وہ گناہ گار تھا، اور بچہ تو گناہ گار ہوتا ہی نہیں ہے جب تک بالغ نہیں ہوتا۔ یہ بڈھن اپنی تقریر کیے جا رہے تھے، ہم وضو کر رہے تھے، پوری تقریر سن رہے تھے، تقریر سن کے جب ہم اندر کو آئے تو وہ کہنے لگے ہے نا مولانا صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ سناٹے میں آ گیا، داڑھی تھی، تگڑے تھے، جماعت اسلامی کے مطالعہ بہت وسیع تھا، بوڑھے آدمی تھے۔ میں نے کہا بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کیا میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ جب وہ گنہگار نہیں تھا تو اتنی لمبی فاتحہ کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی دسیوں دیگیں پکا ڈالی، پورا محلہ کھلا دیا، پورے گاؤں کی دعوت کر دی اس نے، اور سب رشتہ داروں کا آج پورا رشتہ دار جھکا پڑا ہے ریوڑی میں، اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا اصل میں چچا میاں ہمارے یہاں فاتحہ کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا اگر گنہگار ہوتا ہے تو تیجے سے، 40ویں سے، فاتحہ سے، تلاوت سے، نعت خوانی سے، میلاد خوانی سے اس کے گناہ بخش جاتے ہیں۔ اگر مرنے والا گنہگار ہوتا ہے تو اس کے گناہ، جلدی بولو، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اگر مرنے والا گنہگار نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تیجے کے صدقے میں اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے، اس فاتحہ کے صدقے میں اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے، وہ 40ویں کے بدلے میں اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ آج یاسین کی والدہ محترمہ مکرمہ معظمہ ان کے 40ویں میں ہم لوگ آئے ہیں اور حاضری ہو گئی ہے ہماری، اور ہم لوگ ایصال ثواب کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو اگر وہ گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ اس صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، بیماری کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے دنیا ہی میں، تو اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں ان کے درجے بلند فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہاں ایک ایک لفظ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ذرہ، ایک ایک بات، سب کا ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں مسلسل منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں پہنچایا جا رہا ہے۔ میں اکثر ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک زندہ رہتا ہے، جب تک اس کے ہاتھ پاؤں چلتے رہتے ہیں، جب تک آنکھ کان ناک اس کے کام کرتے رہتے ہیں، اعضائے جوارح جب تک اس کے کام کرتے رہتے ہیں، وہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں یا بدیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اگر اچھے کام کرتا ہے تو اس کے دائیں طرف کا فرشتہ جو کاندھے پہ بیٹھا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اور اگر کوئی برائیاں کرتا ہے تو بائیں کاندھے پہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کی بدیاں لکھتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آدمی کا انتقال ہوتا ہے یہ دونوں فرشتے اپنے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اپنے اپنے نامہ اعمال کو بند کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ جو دائیں کاندھے پہ بائیں کاندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں ان کا نام رقیب اور عتید ہے، اور یہ کرامن کاتبین انہیں کہتے ہیں۔ یہ نامہ اعمال جب بند کرتے ہیں تو وہ کھولا کہاں جائے گا؟ یہ بھی سن لو، وہ کہاں کھولا جائے گا؟ اللہ کی قسم، جس کو ہم میدان قیامت کہتے ہیں، جس کو ہم میدان محشر کہتے ہیں، جہاں نیکیاں بدیاں میزان عدالت پہ تولی جائیں گی، جس کو آپ میزان کہتے ہیں، وہاں یہی دونوں فرشتے اپنے اپنے ہاتھوں میں دنیا بھر کے نامہ اعمال لے کر پہنچ جائیں گے، اور جب فیصلہ ہوگا گناہ زیادہ ہوں گے تو جو بائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے گا، اور جو دیکھنے اگر زیادہ ہے تو دائیں کاندھے پہ بیٹھنے والا فرشتہ وہی نامہ
کے کاندھے پر بیٹھ کر یہ نامہ اعمال لکھا کرتے تھے. زندگی میں دنیا میں یہ نامہ اعمال لکھا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں نامہ اعمال جب آدمی کی نیکیاں ہوں گی اور نیکیاں زیادہ ہوں گی, آدمی جنتی ہوگا, تو داہنے کاندھے پہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کے سیدھے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں ایسے کر کے نامہ اعمال پکڑائے گا اور وہ نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے گا, اور جب بائیں ہاتھ کے لوگوں کو نامہ اعمال بانٹ دیے جائیں گے اور داہنی طرف کے لوگوں کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے. تو یاد رکھنا قرآن عظیم کہتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اللہ کی طرف سے, نیکوں کی طرف سے, فرشتوں کی جماعت کی طرف سے, تمام مومنوں کی طرف سے ان لوگوں پر سلام بھیجا جا رہا ہوگا جن لوگوں کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا. قرآن کہتا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ان پر سلام ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب سلام بھیجا جا رہا ہو, نہیں ہے کہ سلام جب بھیجا جا رہا ہوگا کس پر؟ اصحاب یمین پر, جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا ان پر سلام بھیجا جا رہا ہوگا. ایسے میں مصطفیٰ جان رحمت بھی تو وہاں تشریف فرما ہوں گے. جب داہنی طرف کے لوگوں کی طرف سلام بھیجا جا رہا ہوگا تو سارے لوگ مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت پر بھی سلام بھیج رہے ہوں گے. ارے بھائی جب داہنے ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال دیا گیا, ہم پر سلام پڑا گیا, تو نبی پر تو بدرجہ اولا پڑا جائے گا. بابا بابا زندہ باد زندہ باد. ارے بھائی نبی پر سلام پڑا جائے گا کہ نہیں پڑا جائے گا؟ ارے اس نیک امتی پر سلام پڑا جائے گا جس امتی کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے, تو نبی پر کیوں نہیں پڑا جائے گا؟ بالکل زندہ باد حضرت, بہت اچھا. جب نبی پہ پڑا جائے گا سلام, اسی وقت کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش میں محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اس منظر کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے واہ 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 واہ, بہت اچھا ہے. اس وقت جب نبی کی عظمت پر سلام پڑا جا رہا ہو, زندہ باد زندہ باد, اس وقت ایسا ہو جائے, کاش ایسا ہو جائے. خدمت کے جو قدسی ہیں, جبریل امین ہیں, جبریل کے علاوہ جو خدمت میں لگے ہوئے, وہ مجھ سے کہیں ہاں رضا ذرا وہ والا تو مصطفیٰ جان رحمت سناؤ. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, فیضان حضور اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک ایک لمحہ ان کے لیے مغفرت کا سامان ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں کرنا, ان کے تذکرے کرنا, ان کے معجزات کو بیان کرنا, اور ان کی تعریف کرنا, ان کی مدح و ثنا کرنا, ان کے نام کے مصرے پڑھنا, یہ سب نامہ اعمال میں یاسین کی والدہ کے جا رہا ہے, رئیس بھائی کی والدہ کے, برمیہ کی اماں کے, ہے نہیں, انیس کی والدہ کے نامہ اعمال میں یہ سب جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بس چند لمحے کے لیے ہم حاضر ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لمحات بھی قبول فرمائے. میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی, قد جاءکم من اللہ نور, بے شک اللہ کی جانب سے آ گیا نور. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. وہ جنات کے لیے رحمت ہے, انسانوں کے لیے رحمت ہے, فرش والوں کے لیے رحمت ہے, عرش والوں کے لیے رحمت ہے, مشرق والوں کے لیے رحمت, مغرب والوں کے لیے رحمت, شمال والوں کے لیے رحمت, جنوب والوں کے لیے رحمت, آسمان والوں کے لیے رحمت, زمین والوں کے لیے رحمت, وہ جنت والوں کے لیے رحمت, غلمان و حوران کے لیے رحمت, پوری کائنات کے لیے رحمت, باد سرسر کے لیے رحمت, سنگ مرمر کے لیے رحمت, انسانوں کے لیے رحمت, پوری کائنات کے لیے رحمت, وہ عورتوں کے لیے رحمت, مردوں کے لیے رحمت, بچوں کے لیے رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا 18,000 عالم کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں, وہ 18,000 عالم کے لیے رحمت, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے, وہ ہر عالم میں رہتے ہیں.
شک زندہ وہ باد ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر وہ ہر عالم عالم میں رہتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم سنیوں کے دل میں رہتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا غوث۔ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جب تک وہ نہ آئے تھے دنیا کا عجیب حال تھا، پوری دنیا ظلم و عدوان کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم کا دورہ تھا، انسان انسانیت کا لباسہ اتار چکا تھا، اس نے درندگی کا لباس اوڑھ رکھا تھا، ہر طرف ظلم و ستم عام ہو چکا تھا۔ حضرات، انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، بد اخلاقی عام ہو چکی تھی، شراب نوشی عام سے عام تر ہو گئی تھی، جوا بازی، قمار بازی، بٹیر بازی، پتنگ بازی، یہ بازی وہ بازی، ہر خراب بازی لوگوں کے اندر موجود تھی۔ وہ کون سا گناہ تھا جو ان کے اندر نہ ہو؟ شراب کا عالم یہ تھا، اگر کسی کے یہاں مہمان آ جاتا تھا، مہمان کے آگے جب تک شراب نہ رکھی جاتی تھی، مہمان سمجھتا تھا کہ میری مہمان نوازی مکمل نہیں ہوئی ہے، مہمان ناراض ہو جاتا تھا، اور جب شراب دے دی جاتی تھی تو بڑی تعریف کرتا تھا میزبان کی، یہ میزبان بڑا اچھا ہے، اس نے شراب سے ہمارا استقبال کیا ہے۔ آپ دیکھیں، بات بات میں کچھ تو خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی، بھائی بھائی سے جھگڑا کرتا تھا، رشتے دار سے لڑا کرتا تھا، دس گریبان ہو جاتا تھا، خاندان سے لڑا کرتا تھا، قبیلے میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، بات بات میں تلواریں نکل آتی تھی، بے نیام ہو جاتی تھی، اور ننگی تلواریں لمحہ بھر میں کچھ تو خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی، اور ایک دوسرے کے قتل عام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ عقل کے اندھے قتل کر کے انسانوں کے ڈھیر، لاشوں کے ڈھیر لگاتے تھے، اور اس میں تقابل کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی لاشوں کا ڈھیر زیادہ اونچا ہوگا وہی زیادہ بہادر سمجھا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں، لاشوں کا ڈھیر لگا کے اس کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور شرابیں پی کر وہاں ناچا کرتے تھے۔ یہ انسان نے سوز واقعات مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش سے قبل ہوا کرتے تھے۔ جب کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا تو شادیانے بجائے جاتے تھے، ڈھول بجائے جاتے تھے، تماشے کیے جاتے تھے، ڈانس کیے جاتے تھے، جو ہے ڈی جے بجائے جاتے تھے، لوگ تھرکتے تھے، عورتیں مرد ایک ساتھ ننگا ناچ ناچا کرتے تھے، خوشیاں منائی جاتی تھی، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی تھی، اور جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو صفِ ماتم بچھ جاتی تھی، جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو سناٹا چھا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو خوشیاں نہیں منائی جاتی تھی بلکہ ہر طرف سے لعنت کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ آپ یاد کیجئے، یہ عورت جس کو آج اپنے گھر کی زینت سمجھا جاتا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت ہے کہ یہ عورت جب تک اپنے باپ کے گھر رہتی ہے، عفت و عظمت کی چادر کے نیچے رہتی ہے، اور جب یہ دلہن بن کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو یہ برابر کی شریک ہو جاتی ہے، اور جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کے محبوب کے قدموں کی برکت دیکھو، جیسے یہ ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں جنت رکھ دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس عورت کو جو یہ پوری عظمتیں حاصل ہوئی ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت سے حاصل ہوئی ہے۔ میرے نبی تشریف لائے، عورتوں کو عزت مل گئی، نبی تشریف لائے، عورتوں کو جینے کا حوصلہ مل گیا، ورنہ مصطفیٰ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس عورت کو صرف نازک کو جو ہے اپنی حوث اور حرص کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اور تکمیل خواہشات میں ننگ و عار محسوس نہ کیا جاتا تھا، ماں اور بہن سے بھی تکمیل خواہشات کر لیا جاتا تھا، اتنی عورتوں کی ذرہ برابر بھی عزت و عظمت نہ تھی۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا، آج دیکھیں عورت کے عدت گزارنے کا کتنا شاندار انتظام کیا جاتا ہے، لیکن جب تک نبی تشریف نہ لائے تھے عورت کیسے عدت گزارتی تھی معلوم ہے؟ جیسے کسی عورت کا شوہر مر جاتا یا انتقال کر جاتا تو اس عورت کو سماج میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہ تھا، اس عورت کو آبادی سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اور آبادی کے باہر ایک تنگ و تاریک مکان بنایا جاتا تھا، اس مکان میں عورت کو رکھ دیا جاتا تھا جہاں وہ صحیح سے اپنا پاؤں بھی نہ پھیلا سکتی تھی، اور سال بھر تک بغیر نمک کا کھانا کھلایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں، استنجا کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے رفع حاجت کے لیے پانی نہ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عورت غلاظتوں کو مجسمہ بن کے رہ جاتی تھی، اور جب سال پورا ہوتا تھا تو شہر کے چودھری اکٹھا ہوتے تھے، ایک گدھا لایا جاتا تھا اور
दरवाज़ा खोला जाता था, जैसे ही दरवाज़ा खुलता था अंदर से बदबू की जो है बदबू के फव्वारे निकलते थे और लूके निकलते से औरत को निकाला जाता था और गधे की नंगी पीठ पर जो है बिठाया जाता था और इस औरत को फिर शहर की जानिब हाँक दिया जाता था। गधा शहर की जानिब हाँका जाता था और इसकी गोद फैला दी जाती थी, उसमें ऊँट की मेंगनियाँ रख दी जाती थी। जैसे ही आबादी शुरू होती थी तो चौधरी कहते थे अब ये मेंगनियाँ लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर दे। वो औरत मेंगनियाँ लोगों के ऊपर फेंकती थी, जिसकी वजह से लोग समझते थे कि आज इसकी इद्दत पूरी हो गई है। यही बेटी जो आज अपने बाप के सीने से लगी हुई है, जो आज अपने बाप के कल्ब का सुकून और चैन बनी हुई है, यही लड़की जब पैदा होती थी तो पैदा होते ही इसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज बेटी बाप दिन भर का थका हुआ और काम करके जब घर वापस आता है और बच्ची अपनी जुबान से अब्बा कह देती है तो दिन भर की थकान उतर जाती है। यही बेटी पैदा होते ही इसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इसको समाज में रहने का कोई हक न था। आप अंदाजा लगाइए, जब लड़का पैदा होता था तो ताजियाने बजते थे और जब लड़की पैदा होती थी एक उल्टा तबा लाया जाता था, एक लोहे की छड़ लाई जाती थी और वो लोहे की छड़ उसी उल्टे तबे पे मारी जाती थी। जब झनकार बुलंद होती थी तो लोग समझते थे ये घर तो बड़ा मनहूस है, इस घर में किसी लड़की ने जन्म लिया है। लोग समझ जाते थे कि उल्टे तबे के बजने की झनकारें उठ रही हैं, शायद इस घर में लड़की ने जन्म लिया है। आप अंदाजा लगाएं, ऐसे एक घर से उल्टे तबे के बजने की झनकार बुलंद होती है। नौजवानों के मजमे में बैठा हुआ एक नौजवान उठकर खड़ा हो जाता है और अपने घर में दाखिल होता है। जैसे ही घर में पहुंचा तो एक माँ अपने सीने से नवजायदा बच्ची को लगाए हुए मजे से सो रही थी। ये नौजवान करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद इसने नवजायदा बच्ची का बाजू पकड़ लिया। जैसे छोटी बच्ची का बाजू पकड़ा, ममता की आंख खुल गई, ममता बेदार हो गई। सामने देखा तो शौहर खड़ा हुआ था। बीवी पूछती है मोहतरम ये क्या कर रहे हो? कहने लगा जो 6 लड़कियों के साथ किया है वही करने जा रहा हूँ। ममता की आंखों में आंसू आ गए और माँ कहती है नादान तुझे क्या पता है बच्चों की पैदाइश के वक्त माँ को कितनी तकलीफें होती हैं, एक एक झटका मौत की यादें ताज़ा कर देता है। अरे नादान, अगर मर्दों को बच्चा पैदा करना होता तब उन्हें एहसास होता कि बच्चे की पैदाइश के वक्त में कितनी तकलीफें औरत को उठाना पड़ती हैं। मैं इतनी तकलीफें उठाती हूँ और तू मेरी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देता है। मेरी 6 बच्चियों को तूने जिंदा दफन कर दिया। अब कम से कम 7वीं बच्ची को तो जिंदगी दे दे, कम से कम 7वीं बच्ची को तो न जिंदा दफन कर, इसको मेरे सीने से लगा रहने दे, कम से कम इसकी जिंदगी को बख्श दे। लेकिन शौहर जालिम था, उसके दिल पे जुल्म सितम का पहरा बैठा हुआ था, उसके दिल में बेटियों की अजमत न थी। 6 बेटियों को जिंदा दरगोर कर चुका था और 7वीं को अपने हाथ में लेता है। ममता चिल्लाती है और कहती शायद इसलिए तू मेरी बेटी को दफन कर रहा है कि तुझे इसे खिलाना पड़ेगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ अपनी बच्ची को गोद में लेकर तेरे घर से निकल जाऊंगी, एक लुकमा तुझसे तलब न करूंगी, मैं तुझसे एक वक्त की रोटी न मांगूंगी, भीख मांग कर कहीं भी खाना खा लूंगी और अपनी बच्ची को खिला दूंगी, लेकिन तुझसे न मांगूंगी। अगर तू इसलिए मार रहा है, इसलिए दफन कर रहा है कि ये जवान हो जाएगी, जवान होने के बाद तुझे कोई दामाद तलाश करना पड़ेगा और किसी दूसरे खानदान का लड़का दामाद बनकर तेरे दरवाजे पर आएगा, तेरी जिल्लत होगी, तू रुस्वा हो जाएगा। बेटी का दामाद, बेटी का शौहर घर पर आएगा तो तेरी रुस्वाई होगी। अगर तू इस वजह से इसे मार रहा है तो मैं तुझसे वादा करती हूँ मेरी बेटी की बारात आएगी तो मेरी झोपड़ी पर आएगी, तेरे महल के दरवाजे पे नहीं आएगी। मेरी बच्ची की जिंदगी को बख्श दे, छोड़ दे मेरी बच्ची को छोड़ दे। लेकिन उस जालिम को कहाँ समझ में आता है, उसकी अक्ल पे तो पर्दे पड़ गए थे, उसके दिल पे तो जुल्म सितम के तवीज़ पर्दे ज़मीन चादरें चढ़ गई थी। उसने कुछ नहीं सोचा और न कुछ सुना, अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया, मुद्दुल मदफन की तरफ बढ़ने लगा, कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो नन्ही सी बच्ची बाप की गोद में है, खेलती है, महकती है, मचलती है, वो प्यार चाहती है, उसके होंठ प्यार के प्यासे हैं, वो बाप के अंगूठे को मखज़ल शीर समझकर चूसना चाहती है। वो तो अपने बाप की गोद में है, उसको क्या मालूम था कि बाप की गोद उल्फत और मोहब्बत के लिए नहीं होती है, थपकियां लोरियां सुनाने के लिए नहीं होती है, बल्कि जिंदा दरगोर कर देने के लिए होती है। वो तो बाप का अंगूठे को
مخزن شیر سمجھ کر چوسنا چاہ رہی تھی. اسے کیا پتا تھا اس کا باپ کہاں لے جا رہا ہے. وہ مہکتی ہے, مچلتی ہے, کھیلتی ہے, اچھلتی ہے, لیکن قدم بڑھتے جا رہے ہیں. منزل مکمل ہوئی, مدخل و مدفن آ گیا, قبرستان آ گیا. چھوٹی سی بچی کو زمین پہ رکھا, ننھا سا گڑھا کھودا, ننھی سی بچی کو اٹھایا, اس گڈھے میں رکھ دیا. اوپر سے مٹی گرنے لگی. جیسے بچی زمین پر گئی, دیکھا اس ننھی سی بچی کا احساس بیدار ہو گیا. کہنے لگی, زبان حال سے کہنے لگی, ابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ممتا کی گود سے چھڑا کر زمین کی گور میں مجھے کیوں لٹا دیا ہے؟ ابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے مٹی پہ کیوں لٹا رہے ہیں؟ مجھے پیار کیجئے, مجھے سینے سے لگائیے, مجھے گود میں لیجئے, مجھے کھلائیے. دل میں الفت پیدا نہ کر دوں تو کہہ دینا. بیٹیاں ہوتی ہی ایسی ہیں, باپ جب سینے سے اپنی بچی کو لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدرتی بیٹی کی محبت باپ کے سینے میں پیدا کروا دیتا ہے. وہ ننھی سی بچی اپنے حال سے کہتی ہے, ابا سینے سے تو لگائیے, دل میں محبت پیدا نہ کر دوں تو کہتے نا. ایک ظالم باپ کو کیا پتا, اس لڑکی کو جو ہے اوپر سے مٹی گرانے لگتا ہے, اور جیسے ہی اوپر سے مٹی گرتی ہے وہ لڑکی رونے, چلانے اور ببلانے لگتی ہے. زبان حال سے کہتی ہے, ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے زندہ درگور کیوں کر رہے ہیں؟ جب باپ نہیں مانا, مٹی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا. اب وہ بچی مایوس ہو جاتی ہے اور مایوس کن لہجے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا کیا تو نے بیٹیوں کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جائے؟ یا اللہ کیا تو نے بچیوں کو اس لیے زندگی دی تھی کہ پیدا ہوتے ہی ان کی سانسیں چھین لی جائیں؟ یا اللہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو ہمیں دنیا ہی میں کیوں بھیجا تھا؟ مولا اگر زندہ درگور کرانا ہی تھا تو ہمیں ممتا کی گود میں کیوں بھیجا تھا؟ الہی یہ کیا ہو رہا ہے؟ نظام کائنات کیوں نہیں بدل جاتا؟ کائنات کا تختہ کیوں نہیں الٹ جاتا؟ آسمان زمین پہ کیوں نہیں آ جاتا؟ دونوں درہم برہم کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہوا کے رخ کیوں نہیں بدل جاتے؟ یا اللہ کسی ایسے آدمی کو بھیج دے جو ان کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ کسی ایسے انسانی کامل کو بھیج دے جو ان کی عقلوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دے. مولا کسی ایسے انسانی کامل کو بھیج دے جو باپ کو بیٹیوں سے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے. یا اللہ کسی ایسے آدمی کو بھیج دے جو کائنات کے نظام کو بدل کے رکھ دے. ذرہ ذرہ پکار رہا تھا, مولا بھیج دے اپنی رحمت کو بھیج دے. یتیم کہہ رہے تھے, مولا بھیج دے اپنی رحمت کو بھیج دے. مجبور کہہ رہے تھے, مولا بھیج دے اپنی رحمت کو بھیج دے. معصوم کہہ رہے تھے, مولا بھیج دے اپنی رحمت کو بھیج دے. لٹنے والے قافلے کہہ رہے تھے, مولا بھیج دے اپنی رحمت کو بھیج دے. زندہ درگور ہو جانے والی بچیاں کہہ رہی تھی, مولا بھیج دے اپنی رحمت کو بھیج دے. معصوم کہہ رہے تھے, مولا بھیج دے اپنی رحمت کو بھیج دے. اتنے میں حضرت آدم کے قول نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی اور ہمارے سامنے قول آدم رہنما بن کے تشریف لایا اور ارشاد فرمایا, گھبراؤ نہیں, رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. نوح نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. شیش نے پکارا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. یحییٰ نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. زکریا نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. عمران نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. یعقوب نے پکارا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. ایوب نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. ابراہیم نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. اسماعیل نے پکارا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. موسیٰ نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. عیسیٰ نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. توریت نے پکارا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. زبور نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. انجیل نے کہا رب کی رحمت کا وہ نور آنے والا ہے. اتنے میں قرآن آ گیا, ارشاد فرمایا, دو صبح کے دن صبح صادق کے وقت عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں رب کی رحمت نور بن کر تشریف لا رہی ہے. جہاں تاریخ تھا, زندہ باد تھا, بہت سخت کالا تھا. جہاں تاریخ تھا, ظلمت کدا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. مصطفیٰ تشریف لے آئے, کائنات میں اجالا آ گیا. مصطفیٰ تشریف لے آئے, انسانیت کو, انسان کو انسانیت مل گئی. مصطفیٰ تشریف لے آئے, بچیوں کو زندگی مل گئی. مصطفیٰ تشریف لے آئے, عورتوں کو عزت مل گئی. مصطفیٰ تشریف لے آئے, انسان رہنما بن گیا. مصطفیٰ تشریف لے آئے, چوری کرنے والے رہبر بن گئے. مصطفیٰ تشریف لے آئے, رہزن انسان بن گئے. ایک آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کا ہم دوش سریا کر دیا. خدا تھے جو راہ پر اوروں کے
क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुस्तफा तशरीफ ले आए, कायनात का नक्शा उलट गया। मुस्तफा तशरीफ ले आए, मक्का के खुशरंग फूलों ने हसीन चादरें उड़ दी। मुस्तफा तशरीफ ले आए, दोशंबा का दिन था, हवा खुशबूदार हो गई, फजा मुश्कबार हो गई। मुस्तफा तशरीफ ले आए, कायनात की रंगत बदल गई। मुस्तफा तशरीफ ले आए, दोशंबा का दिन था। एक नौजवान अरब की सरजमीन पे, मक्का की धरती पे अपने घर का दरवाजा खोलकर सुबह सादिक के वक्त दरवाजे से बाहर निकल पड़ा और गलियों में चिल्लाता फिर रहा था, उठो 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 भाइयों उठो, कब तक सोते रहोगे। एक दरवाजा खुला, भाई कैसा शोर मचा रहा है, ये क्यों गोगा मचा रखा है, बात क्या है। कहने लगा देखता नहीं, हवा खुशगवार है, फजा खुशगवार है, मक्का के फूलों ने खुशरंग चादरें ओढ़ रखी हैं, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। इससे पहले तो दोशंबा हमारी जिंदगी में ऐसी कभी हसीन नहीं आई जितनी आज की दोशंबा हसीन है। इससे ज्यादा अच्छी सुबह तो हमने दोशंबा की कभी देखी ही नहीं जितनी हसीन आज की दोशंबा है। वो कहने लगा भाई बिल्कुल तुम तो सही कह रहे हो, अब दो हो गए। उसके बाद ये दोनों कहने लगे भाइयों कब तक पड़े सोते रहोगे। जब हलचल हुई, हंगामा हुआ, एक दरवाजा और खुला, भाई कैसे शोर मचा रखा है, ये कैसा हंगामा है। कहा देखते नहीं, जो आता है नए वाकया के साथ आता है, हवा खुशगवार है, फजा मुश्कबार है, खुशरंग फूल हैं, इस तरफ से खुशबू उस तरफ से खुशबू, पूरा मक्का बुक़्ता नूर बना हुआ है, नूरानी जो है समा है। आज से ज्यादा हसीन सुबह सादिक दोशंबा की कभी न थी। जो आता है एक नए वाकया के साथ आता है। दरवाजा खोलने वाला कहने लगा उससे ज्यादा बड़ा वाकया तो आज मेरे साथ हो गया। लोग कहने लगे तेरे साथ क्या हुआ। वो कहने लगे तुझे नहीं पता, मेरे साथ ये हुआ। बहुत दिन हो गए, मेरे घर में एक ऊँटनी थी जो बहुत दिनों से दूध न देती थी, खुश्क थन उसके हो गए थे, दूध नहीं निकलता था। मैं बहुत परेशान था, घर वाले भी खिला खिला के परेशान थे कि दूध नहीं देती है, बेकार खिलाना पड़ता, इसको ठिकाने लगा दिया जाए। इरादा बना ही चुके थे ठिकाना लगाने का, लेकिन क्या देखते हैं सुबह शादी का वक्त था, मेरी बीवी ने मुझे हिलाया और मुझे उठाया। कहा मोहतरम पड़े सोते ही रहोगी, जल्दी उठो। कहा क्या हुआ। कहा इंकलाब हो गया। कैसा इंकलाब। कहा देखिए तो जरा ऊँटनी की तरफ इशारा किया तो उसके थनों में दूध आ गया। मैंने कहा जल्दी से बर्तन लेके आ जा। मेरी बीवी बर्तन लेके आई, मैंने दूध दूना शुरू कर दिया। एक बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन भर गया, चौथा बर्तन भर गया, पांचवा बर्तन भर गया। घर में जितने बर्तन थे सब भर गए। अब पड़ोसी के बर्तन में दूध दुआ जा रहा है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर आया, कहने लगा भाई ये कैसा हंगामा है और ये कैसा शोर घोगा मचा रखा है और कैसा आसमान कैसा जमीन को सर पे उठा रखा है, बात क्या है। तो वो लोग कहने लगे तुम्हें मालूम नहीं इंकलाब आया हुआ है, आज से ज्यादा हसीन दोशंबा की सुबह तो हमने जिंदगी में कभी आई ही नहीं। कहा जो आता है एक नए वाकया के साथ आता है। कहा इससे बड़ा वाकया तो मेरे साथ हो गया। तेरे साथ क्या वाकया हुआ। कहा मेरे साथ वाकया हुआ कि 6 महीने हो गए, मेरे घर में खजूर का दरख्त है जो फल नहीं देता है, खुश्क लकड़ियां तने गिरते हैं, पूरा घर गंदा हो जाता है। बीवी दोपहर को झाड़ू लगाती है, झगड़ा करती है, रोज कहती है, खाता है, सो जाता है, घूमने चला जाता है। मैं परेशान हो गई, कमर दोहरी हो गई। आंगन साफ करते करते जब देखो तो ये खजूर का पेड़ आंगन गंदा कर देता है, इसको काट के नहीं देता। मैंने इरादा बना दिया कि न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी, न झगड़ा होगा, न खजूर रहेगी। मैंने इरादा बना दिया, रात को कुल्हाड़ी ला के रख ली थी, सुबह होते ही दरख्त को काट दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और जलाने के काम में आ जाएगा। लेकिन आप समझे, सुबह होते ही मेरी बीवी ने मुझे उठाया और कहा मोहतरम जरा उठिए तो सही। मैंने कहा मोहतरमा क्या है। उन्होंने कहा ये दरख्त की जानिब देखिए। मैंने निगाहें उठाकर देखी तो दरख्त हरा भरा हो गया था, उस पे खजूरें आ गई थी और पकी हुई खजूरें थी, कुछ जमीन पे गिर रही थी। मैंने जब खजूर उठा के चखा तो वो बहुत ज्यादा मीठी, इससे पहले मेरी खजूर पे कभी मीठी खजूर आई ही नहीं थी। लो अगर यकीन ना हो तो तुम भी खा के देख लो। एक और दरवाजा खुला और अंदर से एक नौजवान निकला, कहने लगा कैसा हंगामा है, कैसा शोर मचा रखा है। देखते नहीं मक्का में इंकलाब आ गया है, आज से ज्यादा हसीन दोशंबा हमारी जिंदगी में कभी नहीं आई, बड़ी हसीन है, इंकलाब आया हुआ है। जो आता है एक नए वाकया के साथ आता है। दरवाजा खोलने वाला कहने लगा मेरे साथ तो उससे भी ज्यादा बड़ा वाकया हो गया, तेरे साथ क्या हुआ। क्या तुम्हें नहीं मालूम, मेरे घर में एक
7 سال کا بچہ ہے، 7 برس ہو گئے ہیں، وہ اپاہج ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، نہ پیروں سے چل سکتا ہے، اپاہج ہے، میرے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ میں کل یہ سوچ ہی رہا تھا، جب تک میں زندہ ہوں اس کی قدر کر رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، میرے مر جانے کے بعد اس اپاہج کا کون ہوگا دیکھ ریکھ کرنے والا؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا، آج کی دوستوں نے میرے اوپر جتنا بڑا احسان کیا ہے، شاید اتنا بڑا احسان کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ 7 برس کی محنت رنگ لے آئی، زندگی بھر کی فکریں آج کی دوستوں نے میری دور کر دی ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ، جیسے صبح صادق کا وقت آیا، میرے کام میں ابا کیا کسی کے اوپر نہ ہو، دروازے کھلتے جا رہے تھے، لوگ نکلتے جا رہے تھے، نئے واقعہ کے ساتھ آتے جا رہے تھے، چوراہے پہ بھیڑ جمع تھی، ایک آدمی ادھر سے گزرا، پوچھنے لگا یہ بھیڑ کیسی جمع ہے، لوگ کیسے اکٹھا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھتا نہیں ہے انقلاب آیا ہوا ہے، مکے میں ایسا انقلاب ہماری لائف میں کبھی نہیں نہ آیا، نہ ہم نے کبھی سنا۔ حضرات لوگ کہنے لگے جو آتا ہے نئے واقعہ کے ساتھ آتا ہے، وہ کہنے لگا نئے واقعہ کی بات کرتے ہو، جو میرے ساتھ ہوا ہے شاید کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو، تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ سارے لوگ توجہ سے سننے لگے، جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنائی ہے، جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنائی ہے، جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے۔ لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میرا لات و حبل مجھے جھوٹ نہ بلائے، میرا بت جس کی میں پوجا کرتا ہوں مجھے جھوٹ نہ بلائے۔ میں شعبہ ابو طالب سے گزر رہا تھا، سوق اللیل نامی گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا، اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا، کعبے کے متولی کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے اوپر ایک ہرے رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے تھے، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، اس بچے کے اوپر سے کپڑا سرک گیا، اس کی ایڑی ظاہر ہو گئی، میں حیرت میں پڑ گیا، یہ بچے کی ایڑی ہے یا آسمان سے چاند زمین پہ اترا ہے؟ ہرے رنگ کا کپڑا تھا، کعبے کے متولی کے ہاتھ میں بچہ تھا، ہوا کا جھونکا آیا، کپڑے کا کونا سرکا، ایڑی ظاہر ہوئی، میں حیرت میں پڑ گیا، بچے کی ایڑی ہے یا آسمان کا چاند ہے؟ امام اہل سنت تو ارشاد فرماتے ہیں، امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں منور ایڑیاں۔ حضرات تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل ایڑی ہوئی کی تعریف کرنے لگے، وہ کہنے لگا میرا لات، میرا حبل، میرا عزا جس کی میں پوجا کرتا ہوں مجھے جھوٹ نہ بلائے، لوگوں میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ اس وقت میں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کعبے کے متولی اس بچے کو لے کر کعبے کی طرف جا رہے تھے، میں ایک نظر کعبہ کو دیکھ رہا تھا، ایک نظر عبد المطلب کو دیکھ رہا تھا، ایک نظر کعبے کو دیکھ رہا تھا، ایک نظر عبد المطلب کو دیکھ رہا تھا، اور یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف چلا رہا ہے۔ دوشنبہ کا دن تھا، مصطفیٰ تشریف لے آئے، اور جیسے نبی دنیا میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرا بچہ دنیا میں آیا تو اس سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام تک کے محلوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اتنا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام تک کے محلات میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ حضرات مصطفیٰ تشریف لائے اور ادھر آسمانوں پہ ہلچل مچنے لگی، نبی آ گئے، نبی آ گئے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے بولے نبی آ گئے، نبی آ گئے، جنت کی حوریں بولی نبی آ گئے، نبی آ گئے، غلمان بولے نبی آ گئے، نبی آ گئے، زمین والے بولے نبی آ گئے، نبی آ گئے، آسمان بولے نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جبریل امین نے کہا چلو چلو دوڑو دوڑو، فرشتوں کا مجمع لے کے جبریل امین دوڑ پڑے، اپنے ہاتھوں میں 3 جھنڈے لے آئے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑ، زمین پہ اتر پڑے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دیا، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ سجا دیا، اور ایک جھنڈا عبداللہ کی چھت پہ گاڑ دیا۔ عبداللہ کی چھت پہ جھنڈا گاڑنے کے بعد سیدہ آمنہ کی آنگن میں جبریل امین فرشتوں کی معجت میں حاضر ہو گئے، سامنے دیکھا سیدہ آمنہ اپنے شہزادے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، جبریل آنگن میں آ گئے ہیں، فرشتوں کا مجمع ہے، جبریل ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، اور بے
بے ساختہ پکار اٹھے، سارے عالم کے نگہبان لیے بیٹھی ہے، سارے عالم کے نگہبان لیے بیٹھی ہے، یعنی یہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ ہمارے نبی کی یہ پیدائش کی ایک جھلک تھی، پوری زندگی اسی میں گزار دو، زمین بھر کو کاغذ بنا لو، درختوں کو قلم بنا لو، سمندروں کو سیاہی بنا لو، پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی مدح و ثنا کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ محبت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دو، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکر دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علماء اہل سنت زندہ باد، مذہب اسلام پائندہ۔